اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ ناظرین السلام علیکم، آپ حضرات ہماری سیریز اسلامی فیملی سسٹم ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور آج ہم پچھلی گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سامنے اس مسئلے کو پیش کریں گے کہ بوڑھے والدین کی خدمت کون کرے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ والدین کی خدمت کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے، کسی پر واجب ہے۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو والدین کے اوپر فرض ہے کہ وہ بچوں کا نفقہ اٹھائیں، ان کی اچھی تربیت کریں، اور جب بڑے ہو جائیں تو ان کی شادیاں کریں۔ اسی طریقے سے جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولاد کے اوپر فرض ہے کہ والدین کا خرچ اٹھائیں، ان کی خدمت کریں اور ان کی دیکھ بھال کریں۔ چنانچہ فرض ہر بیٹے پر ہے، ایک بیٹا ہو، دو ہوں، چار ہوں، جتنے ہوں، ہر بیٹے پر والدین کی خدمت کرنا، ان کا خرچ اٹھانا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا واجب ہے۔ اب والدین کے خرچ اٹھانا تو واجب ہے، لیکن خدمت کرنا، کہتے ہیں خدمت کرنا اسلامی نظام، غیر اسلامی نظام فیملی میں، نظام خانوادہ میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ ایک ماں کئی بچوں کو تو اچھی طریقے سے پال پوس کے بڑا کر دیتی ہے، ایک ماں کئی بچوں کا خیال رکھ لیتی ہے، لیکن کئی بچے مل کے ایک والدین کو نہیں سنبھال پاتے، ان کے لیے وہ لیکن یہ کیا ہے، یہ غیر اسلامی نظام خانوادہ میں۔ لیکن جب اسلامی فیملی سسٹم ہے، اسلامی فیملی سسٹم میں انسان کے اپنے والدین بھی والدین ہیں، اپنے بیوی اور شوہر کے والدین بھی والدین ہیں۔ جب والدین ہیں تو وبالوالدین احسانہ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی خدمت کے مسئلے میں مشکلات کیوں کھڑی ہوتی ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ اسلامی نظام خانوادہ میں جب ان بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم جوائنٹ فیملی سسٹم کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں مشکل کیا ہوتی ہے؟ جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ بہویں جوائنٹ فیملی میں رہ کے بہت دکھ دیکھی ہوتی ہیں، بہت مصیبتیں برداشت کی ہوئی ہوتی ہیں، اور ایک زمانہ وہ آتا ہے کہ جب جوائنٹ فیملی سسٹم ٹوٹتا ہے اور بہویں اپنے شوہروں کو لے کے الگ ہوتی ہیں اور یہ والدین بوڑھے ہوتے ہیں۔ یہ طے ہے، کوئی بھی جوائنٹ فیملی ہمیشہ مضبوطی کے ساتھ نہیں رہ سکتی، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ عام طور سے ہوتا ہے کہ لوگ اپنے الگ ہو جاتے ہیں، کبھی جاب کے بہانے سے، کبھی کاروبار کے بہانے سے، کبھی بچوں کی تعلیم کے بہانے سے یہ جوائنٹ فیملی ٹوٹتی ہے۔ اور پھر یہ جوائنٹ فیملی ٹوٹتی ہے تو عورتوں کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے شوہروں کو اپنے کنٹرول میں کرتی ہیں، اور جب ان کے والدین بوڑھے ہوتے ہیں، بہو کے جب ساس اور سسر بوڑھے ہوتے ہیں اور جب ان کی خدمت کا موقع آتا ہے تو اب یہی بہویں جن کے شوہر ان کے قبضے میں ہیں اپنے شوہروں کی نکیل کستی ہیں، اور پھر ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ ساری ذمہ داری آپ ہی کی ہے، آپ ہی نے ٹھیکہ لے رکھا ہے، ان کے اور بھی تو بچے ہیں، آپ کی کون سی بہت بڑی پونجی ہے؟ وہ دوسرے بھائی دیکھو ان کے اتنے پیسے ہیں، جو پیسے والا ہے وہ کہتا ہے وہ کیوں نہیں لے جاتے ہیں، بانٹنے کے تو آ جاتے ہیں، اب خدمت کریں۔ ہاں، یہاں سے مشکل ہوتی ہے اے عزیز، مشکل یہاں ہوتی ہے کہ جب جوانی کے عالم میں جب بہوؤں کو آپ بیاہ کے لے کے آئے تھے تو بہوؤں نے گھر میں مشکلات کا سامنا کیا، مصائب برداشت کیے، دلوں پر پتھر رکھا، گھر کے اندر جوائنٹ فیملی میں بہت دکھ دیکھے۔ اب جب وہ آزاد ہوئیں تو اب کیا ہے، اب ان کو یقیناً اگر ان کو کل محبت ملی ہوتی تو آج وہ محبت کے ساتھ اپنے انہی ساس سسر کے جا کے خدمت کرتے تھے، لیکن کل انہوں نے چونکہ دکھ دیکھا ہے اس لیے آج ان کو اپنے ان بوڑھے ساس سسر پر رحم نہیں آتا،
और फिर वो बहाने तलाश करती हैं। यहाँ तक कि अगर किसी के एक बेटा है, और मेरे सामने ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं, एक बेटा है, एक बहू है, वो भी जवानी में जब वो ब्याह की आई थी, जवान थी, तो उसने घर के अंदर मुश्किलात का सामना किया। अब जब वालिदैन बूढ़े हो गए हैं तो मुश्किल होती है। लिहाजा ऐ अजीज़, सबसे पहला मसला ये है, मैं तमाम वालिदैन को इस बात की रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपने जवान बेटे और बहू को ज़िंदगी को इंजॉय करने दीजिए, आज़ाद रखिए, उनको खुश रखिए, उनको खुशी दीजिए, उनको मोहब्बत दीजिए, ताकि कल को जब आप बूढ़े हों तो फिर क्या हो, फिर वो आपके साथ मोहब्बत से पेश आएँ। आमतौर से हमारे इस समाज में, जॉइंट फैमिली सिस्टम के इस समाज में, सासें जो बोती हैं बुढ़ापे में वही काटती हैं। याद रखिए, शायद मेरी बात आपको ज़रा तल्ख लगे, लेकिन हकीकत अम्र यही है, हकीकत अम्र यही है कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। हमने जवानी में नफ़रतें बोई थी तो बुढ़ापे में क्या हुआ, बुढ़ापे में मोहब्बत नहीं काट सकते हैं। वहाँ मोहब्बत बोई होती तो आज यहाँ मोहब्बत काटते थे। अब क्या है, इसलिए कि जब ये सास ससुर बूढ़े होते हैं तो इनकी बहुओं की बादशाहत का ज़माना होता है। ये लड़के अलग हो गए ना, अब इनकी फैमिली है, इनकी बादशाहत है, इनके घर के लोग हैं। लिहाजा अब यहाँ के ऊपर इन वालिदैन के लिए मुश्किल खड़ी होती है। लेकिन मैं यहाँ के ऊपर तमाम बहुओं से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़, जब आप जवान थे तो आपने मुश्किलात देखी, लेकिन अब आपके ससुर क्या है, सास ससुर बूढ़े हो गए हैं, पिछली बातों को भूल जाइए। कुरान बार बार कहता है कि माफ़ करना सीखिए। कुरान बार बार कहता है कि आप लोगों को बख्श दीजिए, बड़ा कलेजा कीजिए। बहुत सी बहुएं हैं जिनके स्टेटमेंट तकरीबन हमारे पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक हैं। बहुओं का एक जुमला आप याद रखिए, जहाँ जाएंगे आपको मिल जाएगा। जो सास के लिए होता है वो ये कि इनका गरीबान रोज़े महशर पकड़ेंगे, इनको तो हम कभी माफ़ नहीं करेंगे। ऐ अजीज़, माफ़ करना सीखिए, अभी बूढ़े हो गए हैं, उनका ज़मान अब तुम्हारी बादशाहत है, अब वो बूढ़े हो गए हैं। लिहाजा और कुरान कहता है बिल वालिदैन एहसाना, उन्होंने क्या किया उसको भूल जाइए। अब ये आपके वालिदैन हैं, कुरान की रूह से, हदीस की रूह से ये आपके वालिदैन हैं। लिहाजा इनके साथ हुस्न सलूक कीजिए, इतना बड़ा कलेजा कीजिए। और फिर मैं अगली रिक्वेस्ट इन बहुओं से करूँगा कि जो ज़माना आपने अपनी जवानी में जॉइंट फैमिली में देखा है, जो हालात देखे, उससे इबरत हासिल कीजिए और आइंदा अपनी अगली जनरेशन के लिए उसको रिपीट न होने दीजिए। आज हमारी बड़ी मुश्किल ये है कि हम पिछली चीज़ों को बार बार रिपीट कर रहे हैं। हमारे आबा व अजदाद, हमारे बाप, चचा, ताया जॉइंट फैमिली में थे, लड़के अलग हुए। हम भाई बहन, कई भाई साथ में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में हैं, लड़के अलग होते हैं। हम अपने बच्चों को जॉइंट फैमिली रखते हैं और उनको लड़के अलग करने, ये क्यों ऐसा होता है? पिछले तजुर्बे से क्यों हम इस्तेफादा नहीं करते हैं? तजुर्बे पिछले ये बताते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम कभी समरावर नहीं हुआ, झगड़े हुए, कैसी कत्ल खून तक की नौबत आ जाती है इसी जॉइंट फैमिली की वजह से। ऐ अजीज़, मैं तमाम बहुओं से फिर रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ पिछली बातों को भूल जाइए। ये आपके सास ससुर आपके वालिदैन हैं, इनके बूढ़े हैं, इस्लामी तालीमात का तकाज़ा है कि आप उनकी खिदमत कीजिए, इंसानी अखलाक का तकाज़ा है कि आप उनकी खिदमत कीजिए। खिदमत करने का मतलब क्या है? यानी उनको कोई तकलीफ़ ना होने पाए। वो बूढ़े हैं, उन्हें क्या चाहिए? खाना पीना चाहिए, ज़रा दवा इलाज चाहिए। और याद रखिए, अगर किसी के 4 भाई हैं और सब अलग अलग रहते हैं, तो अब जो वालिदैन को अपने पास लेके आ ले, जो उनकी खिदमत कर ले, गोया कि उसने मैदान मार लिया। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत है कि जो अपने वालिदैन को पाए और जन्नत में न जाए, उसको अल्लाह जलील कर दे, उसकी नाक ज़मीन पर रगड़ दे। लिहाजा जिनके भी वालिदैन बूढ़े हैं वो समझ लें कि उनको वो जन्नत के दरवाजे हैं। अगर और भाई खिदमत नहीं कर रहे हैं और बहू खिदमत नहीं कर रही हैं, न करें, कोई बात नहीं, आप करिए, आप करिए। ये वालिदैन नहीं, ये जन्नत की चाबी हैं। लिहाजा ये जन्नत का दरवाज़ा है, आप इनकी खिदमत कीजिए।
ان کا خیال رکھیے۔ اور تمام ساسوں سے میں ریکویسٹ کروں گا اپنے اس چینل کے ذریعے سے، پلیز بہوؤں کو ان کی جوانی برباد نہ کریے۔ جب بہویں آپ کے گھر آئیں تو ان کو آزاد رکھیے، ان کے اوپر شکنجہ نہ کسیے، کہاں آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہی ہیں۔ ان کو ان کے شوہروں کے ساتھ خوش رہنے کا موقع فراہم کیجیے، ان کو اپنے گھر بھیجیے، اپنے گھر جاؤ، اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہو، زندگی کو انجوائے کرو۔ کتنے سال زندگی کے ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ شادی کے بعد یہ 4-5 سال بچے ہونے سے پہلے اور ایک بچہ ہونے کے بعد تک میاں بیوی کی زندگی انجوائے والی ہوتی ہے۔ پھر جھمیلے شروع ہوتے ہیں، 1 بچہ 2 بچہ، پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ یہی شروع کے سال ہم اگر اپنے اولاد کو ان کی زندگی کو انجوائے کرنے کے لیے رکھیں گے، انہیں آزاد کریں گے، انہیں اچھی طرح جینے دیں گے، تو یہی بہویں آپ کی آگے خدمت کریں گی۔ اے عزیز، اے دنیا کی تمام ساسوں، اپنی بہوؤں کو محبت دو، ماں کی محبت دو، تاکہ وہ آپ کو بیٹی کا پیار دے سکیں۔ اے عزیز، جوائنٹ فیملی میں یہ امر بہت ہی مشکل ہے، اگر کسی کے ہاں ہے تو وہ قابل مبارکباد ہے۔ البتہ ان مسائل جو ہم نے پہلے بیان کیے ہیں اس کو ہٹ کے، لہذا بہت مسئلہ ایسا کم ہوتا ہے کہ جوائنٹ فیملی میں ساس اور بہو کی آپس کی بنے، لہذا ایسے اسباب فراہم کیجئے کہ وہ چیز جو بعد میں ہونے والی ہے اس کا پہلے سدباب کر دیجئے، نہ ایسے مسئلے کھڑے ہوں، نہ ایسے حالات ہوں اور نہ ایسے مسئلے کھڑے ہوں۔ محبت بانٹیے، محبت پیدا کیجئے، محبت دیجئے اور محبت پائیے، اور فیملی کو بہتر سے بہتر۔ یاد رکھیے، کبھی گفتگو اس کی ہو تو دیکھیے گا کہ اس گھر کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو جو نفسیات ہیں ان کا اثر کتنا ان کے بچوں پر، ان کے آئندہ جنریشن پر پڑتا ہے۔ میں اپنی اس چینل کے ذریعے سے، اس ایپیسوڈ کے ذریعے سے تمام بہوؤں سے ریکویسٹ کروں گا، پلیز اپنے ساس سسر کی خدمت کیجیے، وہ آپ کے والدین کا مقام رکھتے ہیں۔ اور تمام ساسوں سے ریکویسٹ کروں گا اپنی بہوؤں کو محبت دیں، پیار دیں۔ اور ایک بات آخری وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے یہاں صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں، لڑکے نہیں ہیں، اسلام نے کیا کہا؟ بیوی کے والدین بھی تمہارے والدین ہیں۔ اگر کسی کے یہاں صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں تو جو ان کے داماد ہیں ان سب دامادوں کے لیے یہ والدین کا مقام رکھتے ہیں۔ لہذا ان تمام دامادوں پر ان والدین کی خدمت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کو پہنچنا واجب ہے اور لازم ہے۔ خدا دعائے پالنے والے ہمارے سماج میں ایسے حالات کو فراہم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما کہ محبتیں پروان چڑھیں، آپس میں محبتیں بڑھیں، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ زندگی گزاریں، اور ہماری اگلی جنریشن بجائے اس کے کہ نفرتوں کے ساتھ آگے بڑھے، محبتوں کے ساتھ پروان چڑھے۔ خداوند ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔